بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے 12ویں جماعت کی نئی بک سے، گلزار اردو سے سبق نمبر 2، عالمگیر کا انصاف۔ اس کے مشقی سوالات کریں گے، مصنف کا تعارف اور خلاصہ کریں گے۔ عالمگیر کا انصاف، اس کے مصنف شبلی نعمانی ہیں، اور انہوں نے اس میں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بتایا گیا ہے سبق میں۔ ہندوستان میں یہ تاثر عام تھا کہ اورنگزیب ایک ہندو مخالف سخت گیر بادشاہ تھا جو ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ انڈیا میں اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی۔ کتاب کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ اس کا جو حصہ ہماری بک میں شامل ہے اس میں علامہ شبلی نعمانی نے اورنگزیب کے انصاف کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اورنگزیب کی سوانحیات لکھنے والے دوسرے مورخوں کے بھی حوالے دیے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اورنگزیب ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، شروع کرتے ہیں ایکسرسائز۔ سبق نمبر 2، عالمگیر کا انصاف۔ مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی اور ماخوذ ہے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ بیان کیجیے۔ حوالہ سوال لکھیں گے پہلے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق عالمگیر کا انصاف سے لیا گیا ہے، اور اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ ہے۔ جواب اس کا، اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ وہ انصاف کرنے میں اپنے اور غیر، امیر اور غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا تھا۔ دوسرا سوال ہے، لینفول نے اورنگزیب کو عدل کا دریائے اعظم کیوں کہا ہے؟ تو حوالہ سوال پھر اس کے بعد جواب لکھیں گے۔ لینفول نے اورنگزیب کو عدل کا دریائے اعظم اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ عدل و انصاف سے فیصلے کرتا تھا۔ انصاف کے آگے وہ کسی کی بھی سفارش، امارت اور منصب کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ عدل و انصاف کرنے میں وہ اپنے اور غیر، امیر اور غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ معمولی آدمی کی بات بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح کسی بڑے افسر کی۔ پھر سوال ہے، عالمگیر نے اپنے چہیتے بیٹے مرزا کام بخش کو کوکا کے ساتھ قید کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کوکا ہوتا ہے رضائی بھائی یا بہن۔ تو جواب اس کا، مرزا کام بخش کے کوکا یعنی رضائی بھائی پر قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ عالمگیر نے اس کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ مرزا کام بخش نے اپنے رتبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور اپنے رضائی بھائی کی حمایت کی۔ اورنگزیب عالمگیر انصاف کے معاملے میں نہ تو کسی کی سفارش قبول کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے منصب اور رتبے کا لحاظ کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے کو کوکا کے ساتھ قید کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر سوال ہے، حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے بڑھیا کی کیوں اور کس طرح مدد کی؟ جواب ہے، حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک باغ میں قیام کیا۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک پنچکی تھی جس سے باغ میں پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا جس سے پنچکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو اس کی خبر ہوئی تو اسے حکم دے کر فوراً پانی کھلوا دیا۔ رات کو کھانے پر بیٹھا تو 2 تھال کھانے کے اور 5 اشرفیاں بڑھیا کو بھجوا دیں، اور دن کے واقعے کی معذرت بھی کی۔ صبح ہوئی تو پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلایا اور حرم میں بھیج دیا۔ حرم میں مستورات نے بڑھیا کو مالا مال کر دیا۔ مستورات جو حرم میں خواتین ہوتی تھیں وہ بڑھیا کے 4 بچے تھے، جن میں 2 بن بیاہی بیٹیاں تھیں۔ عالمگیر نے لڑکی کی شادی کے لیے پہلے 200 روپے اور پھر 2000 روپے مزید عنایت کیے۔ بیگمات اور شہزادوں نے کافی پیسہ بڑھیا کو دیا، یہاں تک کہ چند روز میں بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ پھر سوال، اچھے حکمران کے لیے منصف ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اچھے حکمران کے لیے منصف ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انصاف سے معاشرے میں توازن اور امن و امان قائم ہوتا ہے۔ انصاف کی فراہمی حکمران کی مقبولیت میں اضافہ کرتی ہے۔ منصف حکمران انصاف کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ منصف حکمران کی لوگ عزت احترام کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا حکمران عدل سے فیصلے کر کے ملک میں ہونے والے تنازعات کو روکتا ہے، جس سے اس کی حکومت مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو صحیح کا نشان لگانا ہے آپ کو، اور میں نے اسکوائر بنا دیا ہے۔ عالمگیر کو شدت سے احساس تھا کہ کسی شخص کا نہ ہونے پائے بال بیگ کا۔
یعنی معمولی سے بھی نقصان نہ ہو، یہ تو محاورہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہے بڑھیا کے بچے تھے تو 4 بچے تھے، اور عالمگیر نے سفر کیا تھا 1085 میں۔ اب یہ جو آپ نے بک میں اگر ریڈنگ کی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کہ اس میں 1075 لکھا ہے، تو یہاں یہ غلط لکھا ہے کیونکہ ان کی جو بک ہے علامہ شبلی نعمانی کی، اس میں یہ کافی پرانی چھپی ہوئی بک ہے، اس میں جو ہے جو تاریخ دی گئی ہے یہی دی گئی ہے 1085، تو اصل جو ہے 1085 ہے، 1075 نہیں ہے، تو یہاں 1085 آئے گا۔ اس کے بعد ہے اورنگزیب عدل کا دریائے اعظم تھا، اس میں صنعت مبالغہ، اس میں مبالغہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ پھر ہے الفاظ شان و شوکت عیش و عشرت جاہ و جلال میں ترکیب ہے، تو یہ عطفی آئے گا، اس میں ترکیب عطفی ہے، حروف عطف ہوتے ہیں جو 2 لفظوں کو جوڑتے ہیں، تو جو اس میں واو ہے سب ورڈز میں، تو یہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ پھر ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کر لکھیے، تو پوشاک اس کا مطلب ہے لباس یا کپڑے، مطلق بالکل یا قطعی، معذرت تاسف افسوس، پیری بڑھاپا یا ضعیفی، اہتمام انتظام بندوبست۔ اس کے بعد سوال ہے آپ کے خیال میں شبلی کا یہ مضمون ادبی اعتبار سے کیسا ہے؟ دلیل میں اس مضمون کی عبارت کا کوئی حصہ تحریر کیجیے۔ تو علامہ شبلی نعمانی کا یہ مضمون ادبی اعتبار سے ایک بہترین کاوش ہے، انہوں نے مضمون میں حقائق کے ساتھ ساتھ وضاحتی اسلوب کا استعمال کیا ہے، جس سے مضمون کے ادبی معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے حیات اور کارناموں کو نہایت شاندار اور ایماندارانہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ مصنف نے عالمگیر کے عدل و انصاف کی بہترین انداز میں تصویر کشی کی ہے اور اس کے لیے تاریخی واقعات کے حوالہ جات کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے عالمگیر کے دور میں ہونے والے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کی شخصیت اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ قاری کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے اورنگزیب کے عدل و انصاف پر مضبوط دلائل مورخوں کے حوالے سے پیش کیے ہیں، جیسا کہ مضمون کا یہ حصہ۔ اس کے بعد بک سے ہم نے یہ لکھا ہے، لین پول صاحب عالمگیر کی سوانح حیات میں لکھتے ہیں مغل اعظم عدل کا دریائے اعظم ہے، جچے تلے انداز سے وہ فیصلہ کرتا ہے، شہنشاہ کے حضور میں سفارش امارت اور منصب کی کچھ پیش نہیں جاتی، بلکہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی اورنگزیب اس مستعدی سے بات سنتا تھا جس طرح کے بڑے سے بڑے افسر کی۔ پھر سبق کا خلاصہ، حوالہ سبق عالمگیر کا انصاف کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہے، یہ سبق ان کی تصنیف اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف لکھیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی کا اصل نام محمد شبلی تھا، تاہم حضرت امام ابو حنیفہ کے اصل نام نعمان بن ثابت کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام شبلی نعمانی رکھ لیا تھا۔ وہ 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے میں پیدا ہوئے، ان کا شمار اردو کے بہترین نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کا ایک بڑا کارنامہ ندوۃ العلماء کا قیام ہے، انہوں نے اردو میں بزرگوں کی سیرت کا بہترین سرمایہ فراہم کیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی، الفاروق، المامون، الغزالی، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، اور اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور موازنہ انیس الدبیر وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے بہت سی سوانح حیات لکھی ہیں، یہ تقریباً سبھی کے نام ہیں۔ ان میں 18 نومبر 1914 کو اردو زبان کے علمی سرمایہ سے مالا مال کرنے والے اس نامور ادیب کا انتقال ہو گیا، ان کا مزار اعظم گڑھ میں واقع ہے۔ پھر خلاصہ ہے، اورنگزیب عالمگیر مغل خاندان کا ایک قداور بادشاہ جس نے ہندوستان پر تقریباً 50 برسوں حکومت کی، اس کے عدل و انصاف کو علامہ شبلی نعمانی نے نہایت ایماندارانہ طریقے سے اس مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے، وہ انصاف کرنے میں اپنے اور غیر، امیر اور غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا تھا، معمولی آدمی کی بات بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح کسی بڑے افسر کی۔ عالمگیر کی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال کے بجائے صرف رعایا کی خدمت تھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان پر حکم لکھتا تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی کسی روک ٹوک کے بغیر جو چاہتا تھا کہتا تھا اور عالمگیر نہایت توجہ سے سنتا تھا۔ اس سلسلے میں مصنف نے مشہور مورخ لین پال اور ڈاکٹر جیلی کریری کے حوالے پیش کیے ہیں، جنہوں نے عالمگیر کی سوانح میں اس کے عدل و انصاف کی تعریف کی ہے۔
औरंगज़ेब आलमगीर ने इंसाफ के सिलसिले में अपने चहीते बेटे को भी रुकावट नहीं बनने दिया और इसी तरह सरकारी मुलाजमों की वजह से एक बुढ़िया को पहुंचने वाले नुकसान पर उसने खुद माजरत की और उसे उसके नुकसान का भरपूर मुआवजा दिया। मुसन्निफ इस सिलसिले में पढ़ने वालों को मशवरा देते हैं कि वह आलमगीर के रुखात पढ़ें, जिससे उन्हें अंदाज़ा होगा कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करने में कितना संजीदा था। ये था हमारा सबक, आलमगीर का इंसाफ, उसकी एक्सरसाइज, खुलासा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।